ناک ماضی اس فورس کے ساتھ منسلک قابل ترین افسران سے جڑا ہے، جس پر نہ صرف پولیس فورس بلکہ ریاست کا ہر شہری فخر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک آزاد کشمیر پولیس کے آفیسر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس سردار الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ میرپور ڈویژن میں اس ٹائم تعینات ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آج یہاں پہ ڈی آئی جی ہیں، میرپور میں آپ کو بھی کافی وقت ہو گیا یہاں پہ تعینات ہوئے۔ یہ سارا سفر آپ کا اے ایس پی سے لے کے یہاں تک جہاں پہنچے ہیں، کیسا سفر ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب پولیس میں آیا تھا تو میرا خیال ہے 2004-05 میں ہم انڈکٹ ہوئے تھے، ریکروٹ ہوئے تھے ایز اے ایس پی۔ اس کے بعد 1-2 سال ٹریننگ تھی اور پریکٹیکل جو فیلڈ تھی اس میں 2006-07 میں ہم آئے تھے۔ تو مائی فرسٹ پوسٹنگ واز ایٹ ڈڈیال۔ آئی ریمین دیئر فار 8 months اور مور اور لیس دیٹ۔ اس کے بعد پھر میں بمبر تعینات ہو گیا، وہاں کچھ عرصہ گزارا۔ پھر میں راولاکوٹ تعینات ہو گیا ایز اے ایس پی۔ پھر بمبر میں کوئی کرائسس چلے تو پھر دوبارہ مجھے بمبر بھیج دیا گیا۔ تو بمبر پھر 1 سال 1.5-2 سال تقریباً میں رہا۔ پھر دوبارہ میں چلا گیا، بہت مختصر ٹائم رہا میرا، جو میں کہیں آرٹ پوسٹنگ پہ رہا، ڈسٹرکٹ میں ہی رہا ساری زندگی، جو 12-14-15 سال جو ہو گئے ہمارے۔ تو اس کے بعد پھر میں واپس راولاکوٹ جب گیا تو 24 دنوں کے بعد پھر مجھے بمبر لگا دیا گیا۔ تو اس کے بعد I had been serving as DIG مظفر آباد for 1 year and I am here for last 8 months in میرپور ڈویژن۔ اس تمام سروس کے دوران کئی ہارڈ ٹائمز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور کئی ایسے کیسز بھی اور کئی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں سروس کے دوران، کیونکہ آپ کی سروس ایسی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا کیس جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اصل میں پولیس والے کی زندگی جو ہے وہ ہر دن ایک نئی کہانی ہوتی ہے، بہت لمبی باتیں ہیں، لمبی کہانیاں ہیں۔ لیکن جو میرا بمبر کا ٹائم گزرا، جو پہلی دفعہ گزرا اور پھر دوسری دفعہ گزرا، دیٹ واز دی ٹفسٹ ٹائم آف مائی لائف۔ پھر جب مظفر آباد میں تھا تو وہاں 1-2 واقعات ہوئے، وہ بھی بہت بڑے مشکل واقعے تھے، ان کو ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ ادروائز اسموتھ ہی رہا۔ لیکن بمبر کے جو 1.5 سال یا 2 سال جو میرا ٹائم تھا، اس کو میں یاد کرتا ہوں تو واقعی بہت چیلنجنگ ٹائم تھا وہ، پوری پولیس فورس کے لیے بھی تھا۔ پوری پولیس فورس وہاں انٹیمیڈیٹ ہوتی تھی، ڈرتی تھی، پریشان تھی۔ اور بعد میں پھر یہ ہوا کہ میں وہاں 1-1.5 سال رہا، الحمدللہ اچھا کام کیا، لوگ آج بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اکثر پولیس والوں سے جب بات کی جاتی ہے، دیگر انتظامی افسران سے بات کی جاتی ہے، تو بھمبر کو وہ ایک ٹف ڈسٹرکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ بھمبر میں کیوں ہمیشہ آفیسرز کے لیے مشکلات رہی ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں کہنے والی، میں آئی ڈونٹ ٹو گو انٹو ڈیپتھ، لیکن یہ ہے کہ بمبر تو ایک ہمارا ایڈجسٹنٹ ایریا ہے ود جہلم اور پھر پاکستان، گجرات اور باقی جو علاقے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی سائڈ کے جو کرمنل ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے کرائم کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ دے پوز پرابلم فار دی پولیس آفیسرس۔ ادروائز جو بمبر کا کامن آدمی ہے، جو میں سمجھاؤں اس کو، جو عام آدمی ہے، بمبر کے عام بندہ جو ہے، جو ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں، دے آر گڈ پیپل، لا ابائڈنگ ہیں۔ اب تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے پولیس والوں کو، پولیس افسروں کو، اور یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو میرپور ڈویژن میں، اور یہ ٹف ٹائم سمجھا جاتا ہے کیونکہ کرونا کا پورا سنیریو اسی دور میں آیا ہے، اور اس وقت بھی میرپور میں جس طرح کیسز ہیں باقی اضلاع کے مقابلے میں میرپور ڈویژن میں، تو پولیس کے لیے بھی بڑا ٹف ٹائم تھا۔ تو کیسے آپ نے ہینڈل کیا ابھی تک اس سارے سنیریو کو؟ الحمدللہ جی، یہ میں بڑے دعوے سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ میرپور ڈویژن میں کووڈ-19 کے حوالے سے پولیس آفیسران نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، ڈی آئی جی، کمشنر، ایس پیز، ڈی سیز نے جتنا کام کیا، میں نہیں سمجھتا، میں کمپیئر تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وی ور دی بیسٹ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں 100% اگر میں یہ زیادہ ایگزیجریشن ہو جائے گی یا تھوڑا مبالغہ آرائی ہو جائے گی اگر وہ بات نہ ہو، لیکن پھر بھی 95% ہم نے ایس او پیز پہ عمل کرایا اور عمل ہوتا رہا،
اور اس میں خاص کر میں بمبر کے لوگ اس میرپور ڈویژن کے لوگوں کو، ان میں کوٹلی بھی شامل ہے، بمبر بھی شامل ہے، میرپور بھی شامل ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بے انتہا کوآپریٹ کیا، بے انتہا انہوں نے تعاون کیا، اپنا خیال بھی رکھا، لوگوں کا خیال بھی رکھا، اور پولیس والوں کا بھی انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مثالی ہمارا پہلا لاک ڈاؤن رہا. ہمارا دوسرے لاک ڈاؤن میں بھی جو 10 دن کا مختصر سا اسپین تھا، اس میں بھی لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا. دے کوآپریٹڈ اس ویری ویل، اور بڑی لا ابائڈنگ تھی ان میں، جو ہم نے کہا وہ انہوں نے کیا. ابھی بھی جو مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بات میں نے پہلے کی کہ ابھی جو ماسکنگ کی بات رہ گئی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات رہ گئی، باقی بہت ساری نرمیاں کر دی ہیں ہم نے. میں جو آبزرو کرتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ میں جس ڈویژن سے میں تعلق رکھتا ہوں، وہاں سے میں ادھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً جو بندہ میں نے دیکھا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. مجھے تو آپ نے اتروا دیا نا ابھی، باقی لوگوں نے پہنا ہوا تھا، اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم چیزیں ان کو بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم باہر بھی بازار میں بھی نکلیں تو ہمیں 99% لوگ ماسک میں ہی نظر آتے ہیں. اچھا، اس تمام کرونا سچویشن کے دوران میں خود بھی جو ہے فیلڈ میں رہا ہوں، اور پولیس کے ساتھ بھی بڑا کلوز انٹریکشن رہا ہے. اور میں نے ایک چیز جو آبزرو کی ہے خود، کہ پولیس ایسی جگہ بھی ان کی پوسٹ قائم ہوئی اس دوران ظاہر ہے جہاں سے مختلف کچے راستے اور دیہات اور ایسے بیلے اور جنگل میں بھی ان کی پوسٹ تعینات رہی تاکہ آمد و رفت کو روکا جا سکے. تو میں نے کافی مسائل دیکھے پولیس کو کہ وہاں پہ انہیں پانی تک یا چائے تک اویلیبل نہیں تھی، اور ایسے. اس حوالے سے کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے پولیس کے لیے؟ سر، جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور وہ پولیس پہ آتی ہے، پولیس ایک ریاست کا ذمہ دار ادارہ ہے، اور جتنا ہم سے بن پایا اتنا ہم نے کیا. صرف بمبر میں تقریباً 28 ایسی جگہ تھی جہاں ہم نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی تھی، اضافی چیک پوسٹیں. اس کے بعد سارے انٹری پوائنٹس باقی ڈسٹرکٹس میں. اور پھر جب ہوم آئسولیشن پہ بات جاتی تھی، پھر بھی جا کے پولیس لوگوں کو ڈھونڈ کے لاتی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ ٹائم گزرا ہے، اسپین گزرا ہے، اس میں اپنے پولیس کی سینئر آفیسرز شاید کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ایک پالیسی دینی ہوتی ہے، ایک لائن دینی ہوتی ہے. لیکن جو ہمارا گراؤنڈ سٹاف ہے، فیلڈ کا سٹاف ہے، جتنی انہوں نے جان ماری، جتنی انہوں نے محنت کی، اور میں خود آبزرو کرتا رہا. لیکن یہ ہے ہماری ذمہ داری ہے، جب تک ریاست کا بھی کام ہے، ہمارا بھی ہے، وہ ہمیں کہتی ہیں تو ہم کرتے رہتے ہیں. یہ کام سب لوگوں کا مل کے کام ہے، تو ہم نے اچھا کام کیا انشاءاللہ، اس پہ ہم خوش ہیں. مزید میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ پولیسنگ کے حوالے سے، ماڈرن پولیسنگ کے حوالے سے بھی اب آج موقع ہے تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. ایک سوشل پولیسنگ یا کمیونٹی پولیسنگ کا ورڈ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر اہمیت ہے کمیونٹی پولیسنگ کی اس وقت جرائم میں کمی لانے کی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پولیس جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اسی معاشرے کے لوگوں پولیس سے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور جو کمیونٹی پولیسنگ ہے یا لوگوں سے جو تعلق ہے، ایک اچھے پولیس آفیسر کا لوگوں سے، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اس کے دوست ہونا چاہیے، اس کے بھائی ہونے چاہیے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شامل کرنا چاہیے. اور کرمنل کو پولیس والوں سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ معزز آدمی کو، مہذب آدمی کو، اچھے آدمی کو، شریف آدمی کو، سفید پوش آدمی کو پولیس والے انٹیمیڈیٹ کریں، اس کو ڈرائیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں گے تو ہم بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک کنسیپٹ ہے، اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں. اور ہمارے آئی جی صاحب سے لے کے مجھ تک، میرے آفس تک، میرے اے ایس پی تک، ڈی ایس پی تک، ایون ایس ایچ او تک، کہیں کوئی ایک آدھ کوئی اوپر نیچے کرتا ہوگا تو اس کا وہ بھی ہم نوٹس لے لیتے ہیں. الحمدللہ ہمیں پتہ لگا ہوگا کوئی ہم اٹھ بھی گئے ہوں گے دفتر سے، تو کوئی سائل آیا ہوگا تو ہم واپس دفتر آ گئے ہوں گے. تو اس حوالے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہمیں اس طرح کوئی وہم زوم ہے کہ ہم نے کوئی یونیفارم پہن لیا ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں گے، اور لوگ آتے رہیں گے. ہم خوش ہوتے ہیں لوگوں سے مل کے، ان کی باتیں سن کے، ان کے معاملات حل کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے. آزاد کشمیر پولیس میں چاہے افسران ہوں یا ملازمین، سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے حوالے سے کس قدر ٹریننگ حاصل ہے ان کو، اور کیا کیا سہولیات میسر ہیں اس وقت، اور کن مزید سہولیات کی ضرورت ہوگی یہاں پولیس میں؟ بہت حد تک ہمارے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں.
हमारे पास पहले एक फोरेंसिक लैब नहीं थी, उसके लिए हमें लाहौर जाना पड़ता था या कहीं और जाना पड़ता था, हमें रिज़ल्ट लेने में परेशानी होती थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आईजी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेहनत करके वो लैंड भी एक्वायर हो गई है, जगह भी हो गई है, लोग भी इंशाल्लाह इंडक्ट होंगे और वो जल्दी वो भी कर लेंगे हम। तो बाकी बहुत सारी IITs में और बहुत सारी चीज़ों में हम खुद फील हैं और बहुत सारे हमारे लड़के बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। जैसे आपकी जियो फेंसिंग हो गई, ये CDR वगैरह निकालना हो गया, उसको देखना हो गया, ये टेलीफोन का साइबर क्राइम वगैरह चीज़ें जो हो गई, ये सारे हम लोग कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। मीरपुर डिवीज़न वैसे तो एक पुरअमन इलाका है, लेकिन अक्सर जराइम और उन जराइम के पीछे गैर रियासती अफराद को देखा जा रहा है। और इसके अलावा एक और अहम तरीन मामला है कि मंशात फरोशी का हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं। इस हवाले से पुलिस किस कदर कामयाब रही है? मेरा ख्याल है जी, मीरपुर डिवीज़न तो स्पेशली मैं मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ओवरऑल डिवीज़न में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है मंशियात पर, असले पर। चूँकि हमारा प्रॉब्लम इस डिवीज़न का प्रॉब्लम है एक कि इसके बहुत सारे इसके चोकिंग पॉइंट कोई नहीं है। इसकी बहुत सारी बॉर्डर जो है बहुत सारे इलाकों से मिलती है, वहाँ से लोगों का आना जाना, पैदल आना जाना, मोटरसाइकिलों पे आना जाना, छोटे रास्ते पकड़ के आना, वो उनके लिए इजी होता है। इस तरह मुमकिन नहीं होता कि पुलिस उनको, लेकिन ये कहीं भी अगर वो अंदर आ जाएं तो अब हमारी अपनी होती है वो जो जिस तरह हम करते रहते हैं, जो देखते रहते हैं उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं और अच्छी कार्रवाई कर लेते हैं। अच्छा, आखिर में आप मीरपुर डिवीज़न की आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? सर, मीरपुर डिवीज़न के लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये जो कोविड का ये टेन्योर चल रहा है, इसमें जिस तरह आपने पहले हमसे तामन किया, मैं बार टाइम एंड अगेन आई हैव बीन रिपीटिंग this sort of thing to the people and I have been communicating them and I am thankful to them that they have rendered marvelous services to their society as well as they cooperated police service of AJK। उनको आगे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसी जो SOP हम आपको बताते हैं, ये गवर्नमेंट या हमको अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सारे इन डेंजर हैं। जो भी इंसान है वो सारा इन डेंजर है, वो वर्दी वाला है, बगैर वर्दी वाला। जिस तरह इन्होंने पहले काम किया, अच्छा किया, हमारे साथ तावन किया, उसी तरह की SOPs पे अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जल्दी ये ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये है कि सारे माशरे के लिए खराबी होगी, तो होपफुली बेहतर हो जाएगा। DIG सरदार इलियास जैसे ऑफिसर की मीरपुर में मौजूदगी से जहां जराइम की शरह में कमी वाक़या हुई है, वहीं इनकी सरकर्दगी में कई अहम केसेस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया गया है। अवैस हबीब, JK न्यूज़, मीरपुर।